عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن وغلقت ابواب النیران فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وينادي مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ رواہ الترمذی۔ اللہ کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے آج اللہ نے ہمیں ایک بار پھر زندگی میں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اور ہم اس سے اس طرح فائدہ اٹھائیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اٹھایا۔ میں اور آپ ہم لوگ گناہ گار ہونے کے باوجود یہ کوشش کرتے ہیں کہ سال بھر کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس مہینے میں ان کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے اگر اللہ یہ سوچ انسان کے اندر پیدا کرے کہ رمضان میں بھی اللہ اسے یہ توفیق دے دے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے جو کمی کوتاہی کی ہے زندگی میں اس کی اصلاح کر لوں، ازالہ کر لوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ بندے کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دے یا یہ سوچ اور فکر دے دے کہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، اس کے میرے اوپر احسانات ہیں، میں نے ان احسانات ان احسانات کی وجہ سے میں نے اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا ہے۔ پھر اس مہینے میں نیکی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنا انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے، وقت کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین اور سرکش جو جنات ہیں ان کو اللہ رب العزت جکڑ دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہر روز یہ ندا لگائی جاتی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے متلاشی تمہیں اب آگے بڑھنا چاہیے، تیرے لیے یہ موقع ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لے، و یا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے، اے سرکشی کی راہ اختیار کرنے والے، اے شر کے طلبگار اب تو رک جا، اب تو تمہیں حیا آنی چاہیے کہ اتنی اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور تو اب بھی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر مگن ہے، اللہ کی معصیتوں کے اندر مگن ہے۔ اس نیکی کے سیزن میں جو بنیادی باتیں مجھے اور آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح رکھیں، اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ جو رمضان سے فائدہ اٹھانے کی سب سے اہم ضرورت ہے، اگر ہماری نیتوں کی اصلاح نہ ہو، عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، تو ڈھیروں عمل، ڈھیروں نیکیاں انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی عبادت مخلص ہو کر خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا، یہ اخلاص ہے۔ سلف صالحین میں سے بعض کا یہ موقف اور نظریہ بھی تھا کہ اگر کسی بندے کو روزے میں پیاس لگے اور وہ مجلس کے اندر یہ تبصرہ کرے کہ یہ آج تو روزے نے تھکا دیا ہے، تو وہ فرماتے تھے یہ بھی ریاکاری کے اندر آتا ہے۔ رمضان میں ہم نیکیاں، اللہ جیسے میں نے عرض کیا ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں، لیکن ان خیر کے کاموں میں اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں
کہ آپ نوافل پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ صدقہ و خیرات کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، جو بھی کام کریں ادنا سے ادنا کام ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ کام ہو، اس میں مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، پھر میرے اور آپ کے یہ روزے اور عبادتیں جو ہے اللہ کے ہاں قیمتی ثابت ہوں۔ اخلاص جو ہے اگر اتنے سے عمل کے اندر بھی ہو کہ انسان راہ چلتے کوئی رستے پہ پڑا ہوا پتھر اس کو پاؤں سے ٹھوکر مار کے سائیڈ پہ کر دے، کوئی کانٹا اٹھا کے سائیڈ پہ پھینک دے، صرف اس نیت سے اخلاص اور اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، تو وہ ایک پتھر کو ماری ہوئی ٹھوکر بھی بسا اوقات انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور اگر عمل کے اندر اخلاص نہ ہو تو پھر جہاد جیسا عظیم عمل اور علم جیسی عظیم شان اور انفاق فی سبیل اللہ جیسا عظیم عمل بھی جب اس کے اندر اخلاص کی بجائے ریاکاری اور دکھلاوا آ جائے، انسان کو نجات تو کیا، انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یسجر بہم النار، سب سے پہلے جن کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ کوئی زانی، شرابی، چور، ڈکیت نہیں ہوگا، بلکہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک ان میں وہ عالم دین جو زندگی بھر لوگوں کو دعوت دیتا رہا، اللہ کے دین کی طرف بلاتا رہا، عرش کا رب اسے بڑی مجمع کے اندر مخلوق کے سامنے بلائے گا اور پوچھے گا، ہاں بھائی میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے قرآن دیا، میں دن رات اس کو پڑھتا رہا، لوگوں کو واعظ کرتا رہا، ساری زندگی جوانی اسی کے اندر کھپا دی۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ یہ کہیں فلاں بڑا علامہ ہے، جناب چھکے چھڑا دیتا ہے، جناب واعظ کرتا ہے تو جو ہے پرندے لوگوں کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تیرا تو مقصد یہ تھا کہ تیری شہرت ہو، فقد قیل، وہ دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا، تیرے جھنڈے گاڑ دیے تیری شہرت کے، میرے پاس اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ثم یطرح فی النار، پھر دھکے دے کے اسے دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرو۔ علم کی فضیلت آپ جانتے ہیں کہ مقام اللہ رب العزت نے کیا دیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات کے لوگوں میں سب سے اگر اونچا مقام ہے کسی کا تو وہ قرآن پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے کا ہے۔ لیکن یہ منصب بھی اگر اس کے اندر ریاکاری آ جائے تو پھر یہ اتنا عظیم کام بھی انسان کی نجات کی بجائے انسان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے کہ زندگی بھر کی محنت جو ہے وہ غارت چلی جاتی ہے۔ یہی حال مجاہد کا ہوگا، ایک شخص اس کو لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوگا کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہوں، جان بھی چلی گئی، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا جوانی تھی، قوت تھی، طاقت تھی، کہاں خرچ کی؟ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری راہ کے اندر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، تو نے تو یہ کہا کہ تیری شہرت کے چرچے ہوں، ڈنکے بجیں تیری شہرت کے، وہ بج گئے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ مالدار جس نے اپنا مال لٹایا ہوگا، لوگوں کو دیا ہوگا، اس کو بھی لایا جائے گا جس کا مقصد اور نیت اللہ کی رضا نہیں بلکہ کوئی اور مقصد، لوگوں کی خوشنودی یا شہرت کی طلب تھی۔ اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے نیکی کرنے کا، جہاں ہم نیکی کریں وہاں اس نیکی کی حفاظت بھی کریں کہ اسے ریاکاری سے بچائیں، اس کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ سب سے زیادہ جس بات کا خدشہ اور خطرہ ہے وہ شرک اصغر ہے، اور وہ شرک اصغر کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے، وہ دکھلاوا ہے۔ جو عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا اس میں کسی اور کی رضا شامل ہو گئی، کوئی اور مقاصد شامل ہو گئے، تو وہ اتنا بڑا عمل بھی انسان کا عقارت چلا جائے گا۔ تو آج کا درس اور سبق یہ ہے جو مجھے اور آپ کو یاد کرنا ہے
کہ یہ نیکیاں جو ہم نے اللہ کے فضل سے شروع کر دی ہیں اور پورا رمضان کرتے رہیں گے، بلکہ اللہ توفیق دے تو زندگی بھر کرتے رہیں گے، ادنا سے ادنا عمل بھی کریں تو اس میں اخلاص کو ملحوظ رکھیں، اس میں اپنی نیت کی اصلاح کریں، اور اللہ سے یہ عہد کریں اگر دل کے اندر کوئی اور وسوسے ہیں اللہ سے دعا مانگ کے ان کو دور کریں کہ یا اللہ میں کسی شہرت کے لیے نہیں دے رہا، میں کسی شہرت کے لیے پہلی صف میں نہیں کھڑا ہوں، میرا مقصد تجھے راضی کرنا ہے اللہ، اگر یہ دل کا کوئی میل ہے تو اس کو دور کر دے۔ اور آخر میں وہ ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجھے اور آپ سب کو کرنی چاہیے، اس ریاکاری اور دکھلاوے سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ جب صحابہ کے سامنے اس معاملے کی سنگینی اللہ کے رسول نے رکھی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ فرمایا تم یہ پڑھا کرو اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ، کہ اے اللہ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں، تیری پناہ طلب کرتے ہیں اس سے کہ ہم تیرے ساتھ شرک کریں اور ہمیں پتہ نہ ہو، اور ہم جانتے بوجھتے تیرے ساتھ ہے جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اس سے بھی ہم استغفار کرتے ہیں، یعنی پتہ چلے نہ چلے دونوں صورتوں میں ہم یا اللہ تیری پناہ بھی چاہتے ہیں اور تجھ سے استغفار بھی کرتے ہیں۔ یہ دعا بھی اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اور اس رمضان کو اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب